ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم موسم میں تبدیلی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو اور معزز مہمان موجود ہیں. آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بڑا اللہ کا احسان ہے، اور سردی کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی دعوت بھی موصول ہوئی، اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اچھا رہے گا پروگرام. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی شخصیت ڈاکٹر شکیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، MBBS ہیں، M.Phil ہیں، اور ایک لمبی لسٹ ہے ان کے تعارف کی، لیکن اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں اور ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی بہت شکریہ. مور دین ویلکم جی. ہم چونکہ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. فرمائے گا کہ جو سردیوں کے موسم میں عام بیماریاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، انفلوئنزا ہے، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی؟ جی ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ نوید. سب سے پہلے تو آپ کا پیغام ٹیلی ویژن کا کہ مجھے موقع دیا اپنے ناظرین کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم کلام ہونے کا. سردیوں کی آمد ڈیفینیٹلی موسم کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو میں عام طور پر ایک جملہ بولتا ہوں کہ نزلہ زکام کھانسی بخار قومی نشان ہمارا. تو جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے، ہم لوگ گرمی سے سردی کی طرف آئیں یا سردی سے گرمی کی طرف جائیں، تو وہاں پر انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ گروم کرتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا ہمارا اپنا جو امیونٹی سسٹم ہے، جو ہمارا مدافعتی نظام ہے، اس پر. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے فیملی میں، آپ کے گھر میں بھی، کہ 4 لوگ بیمار ہو گئے ہیں، 3 لوگ جو ہیں وہ نہیں بیمار ہوئے. اسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اسی ویدر کو فیس کر رہے ہیں، اور اسی طرح کا سرکمسٹانسز بھی ہے. ڈائٹ بھی ویسی ہے، روٹین میں جو گھر میں کھانے کا بنتے ہیں وہ 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 وہی کھا رہے ہیں. کوئی ٹھنڈا نہیں لے رہا، کوئی گرم نہیں لے رہا، مطلب ایک اعتدال کے ساتھ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی سسیپٹیبلٹی کی بنیاد پر یا کمزور امیونٹی سسٹم کی بنیاد پر وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے امیونٹی سسٹم کے بوسٹ پر بیمار نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنی ہوتی ہے کہ جو افراد ہیں ان کے اندر سسیپٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے مرض کو قبول کرنے کی. تو یہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ لوگوں کو کچھ ڈائٹ سوٹ کرتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں کرتی. جیسے ویدر چینج ہے، آج کل بھی موسم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ رات میں ایک دم سے سردی ہو جاتی ہے، دن تھوڑا گرم رہتا ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ فریج میں سے پانی نکال کے پئیں، سافٹ ڈرنک لیں، کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں جو کسی وقت ہم. لیکن اس میں تھوڑا اعتدال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ فریج سے پانی نکالا، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے آپ نہیں میئر کرتے، اس کو بادر نہیں کرتے، آپ نے گلاس بھرا اور پی لیا، سافٹ ڈرنک لے لی. تو یہ چیزیں جب ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ان چیزوں سے ایوائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ بیماری کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آئیں اور مجھ پر حملہ آور ہوں، تاکہ میں بیمار ہوں، اور پھر جو ہے وہ معاشرے میں ہمارا جو ایک طبقہ ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں ان کے رزق کا بندوبست جو ہے وہ ہو جائے. آپ کا اشارہ اپنے نیبر میں بیٹھے، بالکل ساتھ بیٹھے آپ کے اپنے ساتھی کی طرف ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، ذرا کمپلیٹ کر لیں. نوید ایسے ہی ہے، میں ان کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف زیادہ اس کو کر رہا تھا. تو ایسا صورتحال جو ہے نا یہ ہوتی ہے. ہمیں ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کا جو سیگمنٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک ڈائٹیشین اور نیوٹریشن بیٹھی ہوئی تھی. آج کل اس کا بڑا زیادہ چرچا کیا جا رہا اور دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بڑی رہنمائی لی جا سکتی ہے. ہمارے حکمہ حضرات بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی ڈائٹ کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں، پرہیز کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جی علاج سے بہتر پرہیز ہے. تو اگر آپ پرہیز کریں گے تو پھر آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پھر تو آپ نے وہ بھی سنا ہوگا جو حکیم صاحب بتا رہے تھے، یہ حلوہ بنائیں، یہ چلغوزے پستہ بادام اس میں ڈالیں، تو ماؤتھ واٹرنگ تھا. وہ اوبویسلی ماؤتھ واٹرنگ تھا، لیکن جب اپنی پاکٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو پانی ہے وہ خشک ہو کے اندر چلا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جیسے موسم چینج ہوتا ہے، ڈینگی کے اٹیک بہت زیادہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ پیشنٹ نظر آنے لگ جاتے ہیں. یہ اس کی افزائش اس موسم میں خاص طور پہ ہوتی ہے جب ٹھنڈک آ رہی ہو، گرمی جا رہی ہو،
یہ کیا ہے؟ یہ پریکاشنری میئر ہمیں فوری طور پہ کیا لینے چاہیے اس موسم میں؟ بہت شکریہ آپ کا نظامی صاحب. ویلکم. ڈینگی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم مرطوب موسم کو پسند کرتا ہے. جی جی. ڈینگی وائرس ہے جی. جو کہ مچھر میں ہوتا ہے، اور جو ایڈیز مچھر ہے اس کے لیے جو ٹمپریچر رینج وہ بتاتے ہیں وہ 25 سے 30 ہے. تو جب مونسون کا موسم آتا ہے یا تھوڑا سا ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے گرمی سے سردی کی طرف یا سردی سے گرمی، تو اس وقت ٹمپریچر اس رینج میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں مچھر کی بہت زیادہ جو ہے نا افزائش ہوتی ہے. جتنا زیادہ مچھر ہوگا اتنا پھر ڈینگی وائرس بھی پھیلے گا. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری جو کام جو ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہو رہی ہیں یا ویسے ہے تو پانی نہ اکٹھا ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تازے پانی کا یا صاف پانی کا مچھر ہے. پانی اگر اکٹھا ہوگا کہیں پہ بھی وہاں پہ مچھر کی افزائش ہوگی اور اس میں وائرس آئے گا. وائرس جب آئے گا مچھر کاٹے گا تو ڈینگی اوبیسلی بہت زیادہ پھیلے گا. جب ایک کو کاٹے گا پھر وہی مچھر دوسرے کو کاٹے گا، انفیکٹڈ پرسن سے لے کے دوسرے کو تیسرے کو، یہ پھر اسی طرح پورے علاقے کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں اور کچھ احتیاطی تدابیر کر لیں تو ڈینگی کو ہم روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے پاکٹس کا بتا دیا کہ پانی اکٹھا نہ ہونے دیں ان پاکٹس میں. احتیاطی تدابیر میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کموڈ ہے اس کا اکثر ہمارا ڈھکن کھلا ہوتا ہے، واش رومس میں جائیں، پانی جہاں ہم نے سٹور کیا ہے وہ بکٹ یا وہ ہمارا جو جگہ ہے وہ کھلی ہوتی ہے. اس طرح ڈرینیج کی بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے گاڑی دھو دیا آپ نے، ریمپ دھو دیا، کچھ پاکٹس بن جاتی ہیں، وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ پہلی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی جو بھی سٹوریج والا کوئی ہے سسٹم اس کو وہاں پہ سٹور نہ کیا جائے. جس طرح اگر ہم گملوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں پانی اگر کھڑا رہے گا وہ مسئلہ کرے گا. جو ٹائر شاپس ہیں وہاں پہ اگر ان کا وہ پاٹ ہوتا ہے اس میں وہ رکھا ہوتا ہے پانی، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ شاید وہ ڈانپ کے رکھتے ہیں. اگر کموڈ کا بھی ڈھکن بند ہے اس میں مچھر نہیں جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح جو ٹینکی کا پانی ہے اگر وہ بھی بند ہے، اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ایشو نہیں ہے. کھلی نالیاں مسئلہ ہوگا، اس کو آپ بہت زیادہ اس کو نہیں پھر آپ کنٹرول کر سکتے، روک سکتے، لیکن پھر اس کا احتیاطی تدابیر ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈینگی کے لیے اسپرے کیا جا سکتا ہے. گھروں میں باہر لانس میں کریں، اس کو جتنا اوپن ایریا وہاں پہ اسپرے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پورے کپڑے پہننے چاہیے، فل بازو پہننے چاہیے. ڈینگی کا جو شارٹس نہ پہنے. ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ صبح طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے تک اور غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اس وقت زیادہ کاٹتا ہے. اس وقت کم ٹریول کیا جائے، کھلی جگہ پہ پارک میں نہ جایا جائے اور فل سلیپ پہنا جائے. ریپیلنٹس لگائے جائیں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. گھروں میں اسپرے کیا جا سکتا ہے، کوئلز یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ وہ لوشن لگا سکتے ہیں اور نیٹ یوز کر سکتے ہیں تاکہ ماسکیٹو بائٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. مچھردانی جیسے ہمارے کھلے ایریاز میں، رورل ایریاز میں زیادہ یوز کی جاتی ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. سر جب موسم چینج ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تو زیادہ تر جو شکار ہوتے ہیں بچے اور عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کیا امیون سسٹم ہے، دوسرا احتیاط کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے کہا ایج فیکٹر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بچوں کے حوالے سے بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ سسیپٹیبلٹی کی بات ہے. یہاں پر کسی بھی مرض کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اب امیونٹی سسٹم بچوں کا اس طرح سے بوسٹ نہیں ہوتا جیسے کہ ایک جوان آدمی کا ہو سکتا ہے. اسی طرح جب اولڈ ایج میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر بھی ان کا امیونٹی سسٹم، مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہ ایج تو فیکٹر ایک ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں مختلف قسم کے میڈیکیشنز پر بھی آئے ہوتے ہیں. تو یہ جو پریکٹس ہے جس میں ہمارے ہاں مطلب آج کل بچہ ذرا سا بیمار ہوتا ہے، پیرنٹس نہیں کہتے کہ ہمیں ایک دن بھی ان کی تکلیف جو ہے برداشت کرنی پڑے، ان کا رونا برداشت کرنا پڑے. تو یہ میڈیکیشن بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. ان نیسیسری میڈیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر نیسیسری میڈیکیشن کی بات نہیں ہو رہی. تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے. اور پھر سیکنڈ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، بڑوں نے بھی اپنے جانا ہے. اور ایک پریکٹس یہ ہے ہمارے ہاں کہ دادا کی اور دادی کی ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے پوتے پوتی کو یا نواسے نواسی کو آپ نے اسکول جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے جانا ہے. اوبویسلی ہمارے پاس جو ایک سستا ترین سواری ہے وہ موٹر سائیکل ہے. ہم لوگ اس کو آگے اور کیا کرتے ہیں، ہماری پریکٹس کیا ہے، ہم بچوں کو آگے کی طرف بٹھاتے ہیں اور اس کا منہ بھی اس طرف کر دیتے ہیں، سامنے کی طرف ہوتا ہے اور ہم ٹریول کرتے ہیں. اب ویدر چینج ہو چکا ہے، وہاں پر ہوا میں خنکی آ چکی ہے. اور اگر ہم نے مناسب ان کو وارم اپ نہیں کیا ہوا، مناسب کپڑے نہیں پہنائے، کور نہیں کیا ہوا، ہم نے ناک کور نہیں کیا، ماتھا کور نہیں کیا، ہم نے سینہ کور نہیں کیا اور ہم نے بٹھا دیا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا کہ سردی کی وجہ سے بوڑھا بھی
اور بچہ بھی دونوں افیکٹ ہوں گے. اور چونکہ ہمارے پاس وہ سفر کے ذرائع میں صرف ایک بائک ہے ہمارے پاس جو ایک سستی ترین سواری سمجھی جاتی ہے اور ہر گھر میں موجود ہے, ایزی بھی ہے, ٹریول بھی کرنا ہے اور ہم یہ کام بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مناسب مطلب اس موسم میں مناسب کورنگ ہم لوگ ابھی نہیں کرتے جب تک کہ ہمیں پراپر کوئی اچھی طرح سے سردی نہ لگے تو پھر ہم کپڑا پہن کے نکلیں گے. کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کیا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس موسم میں پھر یہ دونوں ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ دونوں کیٹیگری جو ہیں بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ جلدی سردی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور بھی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اینٹی بایوٹک یوز کروانا, اس میں کسی حد تک پیشنٹ خود بھی شامل, ہم لوگ خود بھی شامل ہیں. ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور ہم ڈاکٹر کو فورس کریں گے مجھے جلدی آرام آنا چاہیے انجیکشن کے لیے. جی تو پھر مجبوراً یہ کرنا بھی پڑتا ہے کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں. تو یہ چیز ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک چیز اور ایڈ کریں گے سر یہاں پہ کہ جب ہم بات کریں فلو, نزلہ, زکام, یہ افیکٹو ڈس آرڈرز جو ہیں, اس کے حوالے سے اس کی ایک تو علامات بتا دیجئے اس سیزن میں جب یہ سیزن چینج ہو رہا ہے, اور اس کا آسان علاج, کیونکہ ابھی قاری صاحب آئے وہ بھی افیکٹڈ تھے, بڑی صاحب موجود تھے ان کی بھی صحت خراب تھی, ہمارے کچھ ساتھی کھانس بھی رہے ہیں, تو کس طرح ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک علاج کی بات ہے, جتنی بھی ہمارے ہاں بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں ان کے لیے تو ہمیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن وائرل ڈیزیزز کے لیے نوید ایک فارمولا یاد رکھیں کہ یہ صرف آپ کو ایسے امراض ہوتے ہیں جو اچانک آتے ہیں, پوری شدت سے آتے ہیں, اپنا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد یہ یا تو خود بخود غائب ہو جاتے ہیں, یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شدت کے دوران مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ان کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے وائرل ڈیزیزز کا, وہ اپنا ایک ڈیوریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پیک پہ جاتے ہیں, بہت پیک پہ جاتے ہیں, اور مطلب ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت پیک لیول کی ہوتی ہے. کئی دفعہ تو پیشنٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں وہ چیزیں. لیکن اگر وہ ٹالریٹ کر جاتا ہے, برداشت کر جاتا ہے, صبر کر جاتا ہے, تو اس کے جسم میں نیچرلی امیونٹی سسٹم انہانس ہو جاتا ہے, بوسٹ کر جاتا ہے اس بیماری کے خلاف. باڈی ریزسٹ کرتی ہے, جسم میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ اس کے اگینسٹ اپنے اندر ایک شیلٹر بنا لیتا ہے, اور وہ پیشنٹ کچھ عرصے کے بعد ریکوری کی طرف جب جاتا ہے تو وہ نیچرلی ریکور ہو جاتا ہے. یہ پیریڈ جو ہے یہ 10 سے 14 دن کے درمیان کا پیریڈ ہے. اتنے عرصے میں یہ مطلب یہ وائرل ڈیزیزز جو ہیں وہ بیکورڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچپن کو یاد کریں, دیکھیں تو ہمارے بڑے بوڑھے عام طور پر کہتے تھے یہ جوشاندہ لے لیں, یہ فلاں ملٹھی کا پاؤڈر جو ہے یہ آپ اس کو شہد میں ڈال کے چاٹ لیں, یہ آپ اس طرح کر لیں. یہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ جو مرض کی انٹینسٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کروائی جاتی تھیں, لیکن اس کا ڈیوریشن وہ رہتا تھا. الٹیمیٹلی اس ڈیوریشن کے بعد وہ مرض اپنے ریورسل کی طرف جاتا ہے اور فائنلی پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ وائرل ڈیزیزز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے سمٹمز سٹارٹ ہوتے ہیں, مطلب ہمیں سب سے پہلے کیا آئے گا, ہم لیتھارجک ہو جائیں گے, سست اور کاہل ہو جائیں گے, کام کرنے کو ہمارا دل نہیں کرے گا, ہمارا سر بھاری ہو جائے گا, بخار کی کیفیت, جسم ٹوٹنا, اور سنیزنگ اس میں آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پھر فائنلی ہم لوگ رننگ نوز کی طرف جائیں گے, کف کی طرف جائیں گے, ہیڈ ایک ہوگا, پوری باڈی ایک ہوگی, مطلب یہ سارے سمٹمز پھر ہمارے اوپر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ ایک چین مطلب ایک چلتی ہے, وہ یہ پیریڈ 24 گھنٹے کے دوران مطلب پیک پہ جا سکتا ہے, شروع ہونے سے 24 گھنٹے کے اندر یہ پیک پہ جا سکتا ہے. تو اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, یار میں نے تو مطلب میری تو ریکارڈنگ ہے, میں نے تو پہنچنا ہے, اگر میں پڑھا رہا تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے, آپ رش ٹو دا ڈاکٹر اور اسے کہیں گے کہ بھائی دوائی ایسی دینا کہ میں 1 گھنٹے کے بعد فوری طور پہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جی ٹھیک ہے. اب وہاں پر وہ آپ والی بات جو کہ مجھے چاہیے کہ ہم مجبور کرتے ہیں ڈاکٹر کو. اب اس میں انوالومنٹ ہماری ہو چکی ہے, ہماری مصروفیت, ہمارے ورک لوڈ, ہمارے اوپر جو کام کی زیادتی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشلی امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں, اور جب ہم میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں تو وقتی طور پر تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے فیکٹس آتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے غور سے ساری گفتگو سن رہے ہیں, کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ اقسام تو انہوں نے بتائیں ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ کو نزلہ ہو گیا, انفلوئنزا ہو گیا, یہ سارے معاملات. جو ڈینگی کی اقسام ہے اور اس کی علامات ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتائیے. اچھا, ڈینگی کی اقسام سے میں بات کروں تو اگر اس میں جو بخار ہوتا ہے یا علامات وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, تقریباً ہر ایک میں یہی ہے. اگر اس کے جینیٹیکلی بات کریں تو ڈینگی کی اب تک کی 4 اقسام ہیں. جی.
اس کو ڈینگی 1 2 3 4 کہتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک 5ویں بھی آ گئی ہے جو خوش قسم سے ابھی تک انسانوں میں نہیں آئی, ابھی تک جانور میں موجود ہے. تو 4 طرح کا ڈینگی وائرس ہوتا ہے. اسی طرح کے 4 طرح کا ہی بخار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے علامات کی بات کریں گے, اس میں بہت زیادہ بخار ہوگا, تیز بخار ہو سکتا ہے, 103 104 تک جاتا ہے, جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, ہڈیوں میں درد رہتا ہے, آنکھوں میں درد رہتا ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, الٹی آ سکتی ہے, ویکنس ہوتی ہے, چکر آتے ہیں. یہ سب کچھ اس کی علامات میں شامل ہے. بخار کے لیے ہوتا ہے, بہت تیز ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا وقفہ آئے گا, ٹھیک ہو جائے گا, انسان چڑھتا اترتا رہتا ہے, تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے چلتا ہے. تو یہ 2 سے 7 دن تک ہو سکتا ہے بخار والا کام. جی. جب بخار ختم ہوتا ہے تو عام امراض کے نسبت یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا. بخار ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. ڈینگی کا جب بخار ختم ہوتا ہے یہ اس کے بعد تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اصل کہانی اس کے بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے. اس کے جو اگلے 48 گھنٹے ہیں جی وہ اس کو کہتے ہیں کریٹیکل فیز, تھوڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس کی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بخار ختم ہوا, اس کے بعد 48 گھنٹے بھی گزر گئے تو پھر مریض صحت یابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بخار اترنے کے چاہے وہ 5 4 6 دن جتنے دن بھی بخار رہے گا, اس کے 2 دن بعد, اس کے 48 گھنٹے جو اگلے ہیں 2 دن جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اچھا. وہ تھوڑے سے کریٹیکل ہوتے ہیں جس میں بظاہر تو بخار اتر گیا, مریض ٹھیک ہونا چاہتا ہے, لیکن اندر جسم میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں جو کمپلیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں خاص طور پہ کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کام نہ کیا جائے, ایگزرشن نہ ہو, بالکل ریسٹ والی سائڈ پہ جائیں. کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی روٹین میں تھوڑا سا واپس آ جاؤں, فری فیل کرتا ہے, بخار تو اتر گیا. لیکن اس وقت اندر تھوڑی سی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, جو پلازما ہے, جو بلڈ والا مایع حصہ ہے, مادہ ہے, وہ تھوڑا سا نالیوں سے نکلنا شروع ہو سکتا ہے. وہ نکلتا ہے, ویکنس زیادہ ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر گر سکتا ہے, بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو وہ تھوڑا سا اگر وہ پیریڈ بھی گزر گیا ہے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں ہاں اب مریض جو ہے بالکل ٹھیک ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا, اب ریکوری زون. اچھا, کوئی باڈی پہ دوسری چینج بھی نظر آتی ہے, ریشز آتے ہیں, ریڈ ہو جاتے ہیں جب بخار اترتا ہے یا اترنے والے ہوتے ہیں تو اس میں ریشز آنے شروع ہوتے ہیں, تو بالکل چھوٹے ہلکے ہلکے سے ٹائنی سے اسپاٹس بنتے ہیں ریڈ کلر کے, اور اس کے بعد اس میں ہاتھوں میں اور پاؤں میں خارش شروع ہو جاتی ہے, ایچنگ فیل ہوتی ہے. اس بخار میں کیونکہ یہ وائرل ہے, جی بیکٹیریل نہیں ہے, وائرل ہے, اس نے اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو عام حالات میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کمپلیکیشن والی سائڈ پہ نہیں گیا. ٹھیک ہے. وائرس کا کام ہے کہ اس نے جسم میں کچھ کیمیائی مادے بنانے ہوتے ہیں, اس میں سائٹوکائنز ہیں, انٹرفرونز ہیں, جب وہ بنتے ہیں تو اس میں جسم بھی درد کرتا ہے, خارش بھی ہوتی ہے, ایچنگ سٹارٹ ہوگی, ریڈ سپاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں, یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی کوئی ایسی کمپلین ہونا شروع ہوئی کہ جیسے بخار ہو رہا ہے, بخار آ رہا ہے, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے, 6 گھنٹے 4 گھنٹے کا ٹینور چل رہا ہے, جیسے مانیٹر کرنے کا کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ٹیمپریچر کتنی دیر بعد کتنا چڑھ رہا ہے, کتنا اتر رہا ہے, ہمیں فوری طور پر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے, اور وہ کب ہے اور وہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اچھا, اس میں ڈینگی کے لیے بہت سارے ٹیسٹ موجود ہیں. جی. جب بخار سٹارٹ ہوا تھوڑی سی علامات ویسی تھی جو ڈینگی والی سائڈ پہ جا رہی تھی, تو جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ CBC ہے, جی, خون کا روٹین کا جو ٹیسٹ ہے, جس میں ہم ہیموگلوبن دیکھتے ہیں, اس میں سفید خلیے دیکھتے ہیں, پلیٹلیٹس دیکھتے ہیں. یہ ایک پہلا ٹیسٹ ہے جو بیس لائن پہ آتا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں محسوس ہوگی, وہ بالکل نارمل آئے گا. اچھا. بخار کے دوسرے دن تیسرے دن ایک دوسرا ٹیسٹ NS1 اینٹیجن کے نام سے آتا ہے, NS1 کروایا جاتا ہے, وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. اگر تھوڑا سا مزید ٹائم گزر گیا, ٹیسٹنگ نہیں کروائی, 1 ہفتہ ہو گیا, تو پھر NS1 کے ساتھ ہم ایک IgM ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. یہ تھوڑے مختلف ٹیسٹ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, اسٹیج وائز چلتے ہیں. CBC پہلے دن بھی ہوتے ہیں, CBC تیسرے دن بھی ہوگا, اور CBC اس کے بعد پھر 24 گھنٹے کے وقفے سے ہوتا جائے گا. سیریل وائز CBC کرتے ہیں تاکہ اس میں ہم چینجز دے سکیں کہ آیا کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ ہو رہی. وہ ہمیں بتاتا ہے, اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو سکتے ہیں, اس میں وائٹ بلڈ سیلز کم ہو سکتے ہیں, اس میں ہیماٹوکریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ سب اس میں اسٹیج وائز چلتا رہتا ہے. کنفرمیٹری ٹیسٹ 100% ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وہ PCR ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کتنے دن بعد کیا جاتا ہے؟ PCR روٹین میں ہم کرواتے نہیں ہیں. اچھا. وہ تھوڑا سا ہمارا ریسرچ سائٹ پہ چلا جاتا ہے. PCR ہمیں ایک تو یہ بتاتا ہے کہ ڈینگی ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کون سے والا ڈینگی ہے. اچھا. قسم بتا دے گا, ڈینگی 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, کون سا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں 4 دفعہ ڈینگی ہو سکتا ہے. 4 دفعہ ہو سکتا ہے. اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ 4 اقسام ہے اس کی وائرس کی. جی. ایک قسم اگر ایک دفعہ ڈینگی وائرس ڈینگی 1 سے ہو گیا تو پوری زندگی وہ دوبارہ نہیں ہوگا, اب دوسرا ہوگا, اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی, لائف لانگ امیونٹی ہوگی. دوسرے والا کیچ کر سکتا ہے,
تو اس لیے کیونکہ اس کے ابھی تک فارچونیٹلی صرف 4 ہی اقسام ہے، تو ایک بندہ زندگی میں 4 دفعہ ڈینگی کا شکار ہو سکتا ہے. اوہ، یہ تو لوگوں کے لیے بری خبر ہے. یہ بہت بری خبر ہے، لیکن اس میں یہ کہ امیونٹی اگر ایک دفعہ بن گئی تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسرا اٹیک ہوتا ہے تو پہلے سے تھوڑا سا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا، فیٹل ہو سکتا، نقصان دہ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو ایک دفعہ ڈینگی ہو چکا ہے. اور احتیاط وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، ساری بات کی، وہی سب. ٹھیک ہے. اچھا، پھر تو جسے ڈینگی وجہ سے مجھے بھی ہوا تھا، تو ہمیں احتیاط وہی ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں. تو ڈاکٹر صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کہی ہے کہ وائرل ڈیزیزز جب جسم پر اٹیک کرتی ہیں تو اس کے بعد جب وہ نیچرلی ریکور کی طرف جاتی ہیں نا، تو جسم کے اندر قدرتی طور پر اس بیماری کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کہی ہے نا کہ وہ بیماری دوبارہ زندگی میں آپ کو کبھی نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں آپ نے چیچک کا نام سنا ہوگا، آپ نے چکن پاکس کا سنا ہوگا، خطرے کا سنا ہوگا، کہ جن کو یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں زندگی میں ایک دفعہ، وہ دوبارہ ان کے اوپر ریکرنٹ نہیں کرتی ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوسری قسم ہو سکتی ہے، تیسری ہو سکتی ہے، چوتھی ہو سکتی ہے. تو وائرل ڈیزیزز کے یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ان کا یہ کرائٹیریا ہے کہ ایک دفعہ ہوئی ہیں تو جسم میں اینٹی باڈیز نیچرلی اگر بن گئی ہیں تو پھر یہ دوبارہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دوسری مرتبہ زیادہ فیٹل، نقصان دہ ہو سکتا ہے، انسانی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر ہم ڈینگی بخار کی بات کریں تو 2-3 طرح کی اس کی جو ہم اقسام ہاسپٹل وائز یا ویسے میں بتاتے ہیں کہ ایک نارمل بخار ڈینگی فیور ہے، اس کے بعد دوسرا ہے ڈینگی شوک سنڈروم، جی یہ تھوڑا سا نقصان دہ، اور تیسری ڈینگی ہیمریجک فیور جس میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑی کنڈیشن سیریس ہو جاتی ہے، پھر ہاسپٹل والی سائڈ پہ مریض کو لے جانا پڑتا ہے. اس طرح جو ڈینگی شوک سنڈروم ہے اس میں بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری علامات نیم بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، نہیں کیا تو بے ہوشی بھی ہو جائے گی، پھر بھی علاج نہیں کیا تو انفارچونیٹلی اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا سر، اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے دیکھا وہ بڑی میتھ ہمارے سامنے ہے کہ وہ پپیتا کھا لیں اور وہ فلانا وہ پتوں کا پانی پی لیں. حقیقت کیا ہے؟ جیسا ہم غذا سے علاج کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور دوسرا علاج کیا ہے اس کا میڈیکلی؟ دیکھیں 2011 میں ایک بہت بڑی آؤٹ بریک آئی تھی جی پنجاب میں، خاص طور پہ جس میں لاہور کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں ڈینگی کا مرض نہ ہو. جی اس وقت یہ سارے ٹوٹکے آزمائے گئے. کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ پتے کا پانی پئیں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گا، پپیتا کھائیں گے بہتر ہو جائے گا. لوگوں کے گھروں میں پپیتے کے پتے ختم ہو گئے تھے، لیمن آ گیا، ایپل جوس آ گیا، انار کا جوس آ گیا. پپیتے پہ بہت زیادہ بعد میں ریسرچ کی گئی جی تو اس کا پلیٹلیٹ کی حد تک تو کوئی فیکٹ ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے. جی اس وقت ایک یہ بھی میتھ تھی کہ پلیٹلیٹ کم ہوتے جا رہے ہیں تو پلیٹلیٹ مشینیں منگوائیں گی اور درادر مریضوں کو پلیٹلیٹس لگائے گئے، جس کا بعد پتہ چلا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اس کا سمپل سا علاج، پہلا کام آرام کریں. اچھا، بخار کے لیے پیراسیٹامول ٹیبلٹ یا کوئی بھی ایسی، پیراسیٹامول ہی اس میں محض. اور اس میں ایک اور کام یہ ہے کہ جو دوسری بخار ختم کرنے والی یا درد والی ادویات ہیں وہ نہیں دی جاتی. جی جس طرح ابھی میرے محترم دوست نے فرمایا کہ اینٹی بایوٹک بہت یوز کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم اینٹی بایوٹک کوئی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے، نہ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، نہ ہی درد ختم کرنے والی کوئی دوا دیتے ہیں. نو پین کلر، نو پین کلر اس میں، کیونکہ وہ پلیٹلیٹس کو کم کر سکتی ہے، بلیڈنگ کے چانسز بڑھا دیتی ہے. اچھا، تو اس میں یہ میں نے پہلے بتایا نا کہ ڈینگی باقی سب سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ. اس میں صرف پیراسیٹامول بخار کے لیے لیتے ہیں، باقی اسپونجنگ کی جا سکتی ہے جسم کا ٹیمپریچر کم کرنا ہے. نارمل ڈائٹ جو روٹین میں ہم لیتے ہیں، لیکوڈ انٹیک بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ فیل ہوتی ہے، نوزیٹنگ فیل بہت آتی ہے، وامٹنگ کچھ لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان میں پھر ہم اینٹی امیٹک یا الٹی ختم کرنے کے لیے ایک میڈیسن دے سکتے ہیں، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس میں بس. اور اگر اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر وہ نارمل غذا کھا سکتے ہیں نارمل غذا لے گا. اگر نارمل غذا نہیں لی جاتی تو پھر لیکوڈ انٹیک کی طرف، جوس والی سائڈ پہ، فروٹ والی سائڈ پہ ہم زیادہ جاتے ہیں. اچھا، جب ہم نارمل ڈائٹ کہتے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، نارمل ڈائٹ کہتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم چاول، روٹی، چکن کچھ بھی لے سکتے ہیں؟ اس میں کچھ بھی لے سکتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ بہت زیادہ آئلی نہ ہو، جی اسپائسی نہ ہو، اور ایسا کھانا نہ ہو جو ہضم جلدی نہ ہو سکے، اس میں لیٹر ریسٹ کرتے رہنا. ہاں جی، تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فروٹس والی سائڈ پہ زیادہ چلے جائیں. اچھا، انرجی بھی پوری دیتا ہے، ملک شیک بنا کے لے سکتے ہیں، جوس دے سکتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نارمل ڈائٹ لے سکتے ہیں. اور ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جس طرح آپ نے بات پپیتے کی، ایک دوسری میتھ آئی تھی کہ انار کا جوس ہی اس کے لیے اچھا ہے جی، دن رات پینا. اور انار دنیا سے نپید ہو گیا، لیمو ڈال کے. اب ایشو یہ تھا کہ لال انار کا جوس لیا، اس میں ایک لال چیز ہم منع کرتے ہیں کہ لال رنگ کے لیکوڈز نہیں لینے.
اچھا، شربت لال رنگ کا نہیں لینا, آپ نے لال انار کا جوس نہیں لینا. ریزن کیا ہے کہ وامٹنگ ہوگی تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بلڈ کی وجہ سے آ رہا ہے یا یہ اس کا جو ہم نے ڈائٹ لی تھی اس کا کلر آ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کو روکنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا, جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے حوالے سے وہ کیا ہے, اس میں کیا ڈائگنوسس ہوئے ہیں, وہ کیا کہیں گے؟ لیٹسٹ سرچ میں نے آپ سے ایک تو پہلے بات کر لی کہ ابھی تک ہمارے پاس ہے کہ 4 طرح کے اس میں ڈینگی وائرس ہے. 5واں ابھی تک میں نے بتایا کہ وہ ہیومنز میں نہیں آیا. فیوچر میں کیونکہ وائرس خود کو بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. لیٹسٹ سرچ کے مطابق اس میں پچھلے کافی سالوں سے ڈینگی ویکسین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا میں 2 ویکسینز ایسی ہیں جو بن چکی ہیں, ان میں سے ایک کچھ ممالک میں دی جا رہی ہے, دوسری کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا. افیکٹو کتنی ہوئی وہ جو دی گئی؟ افیکٹو تھی, کافی افیکٹو تھی. اس کا ایشو یہ تھا کہ جو انہوں نے ایک اپروو کی ہے اس کے لیے پہلے ڈینگی کا ایک دفعہ ہو جانا ضروری ہے. ایسا مریض جس کو پہلے مریض ہو اس کے لیے, اس کے لیے مریض ہونا شرط ہے. ایک ایسا مریض جس کو کبھی ڈینگی نہیں ہوا اس کو وہ نہیں دی جا سکتی تھی. اچھا, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہو. اس ویکسین میں انہوں نے 4 جو ویکسین وائرس ہیں ان سب کا انہوں نے مٹیریل لے کے تو پھر امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے ویکسین بنائی ہے. دوسری ویکسین ہے وہ ابھی ان پروسیس میں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر وہ بھی آنا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ بہت سارے ابھی ٹرائلس چل رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وائرس اپنی حیت کو یا شیپ کو چینج کرتا ہے, جینیٹک میک کو چینج کرتا ہے, تو اس لیے اس کے لیے ویکسین بنانا بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب, فار دی لائٹر نوٹ, آپ کو ڈینگی ہوا تھا خدا نخواستہ؟ جی 2011 میں خود ہاسپٹل ایڈمٹ رہا, بہت سیریس ہوا تھا. اوہ مائی گاڈ. اچھا, افیکٹیز میں ہیں آپ بھی؟ ہاں جی. اینڈ آفٹر دیٹ جی میں پھر تھائی لینڈ سری لنکا اس کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا. کیونکہ تھائی لینڈ اور سری لنکا ایک ایسی جگہ جہاں پہ ڈینگی پچھلے بہت عرصے سے ہے. اور یعنی پہلے ڈینگی آپ کے پیچھے پڑا, پھر آپ اس کے پیچھے پڑے؟ میں پھر اس کے پیچھے پڑا, پھر اس کے آگے جا کے ہم نے ویرنس, اسی میں وہاں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں جو ہم پلیٹلیٹس کرتے رہے کہ وہ بہت زیادہ پلیٹلیٹس لگا دیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ گیم ہی کچھ اور, وہ گیم اور تھی. اگر پیشنٹ بہت سیریس ہو رہا ہے, اورل انٹیک نہیں ہے, کھا پی کچھ نہیں رہا وہ, تو اس کو پھر ہم آئی وی یا وین کے ذریعے جو ہے نا اس میں ہم دیتے ہیں. اس میں نارمل سمپل جو ہاسپٹل سائڈس پہ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ نارمل سلائن کی ڈرپ ہے, دوسرا سو اینڈ سو. اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہی, تو اس کے لیے پھر ہول بلڈ وہ کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ وہ ہے جو ہم ہاسپٹل سیٹ اپ میں جہاں پہ ساری سہولیات موجود ہے وہاں کے لیے, سویئر کنڈیشن, نارمل میں نہیں ہے. نارمل میں آپ جسٹ نارمل گھر میں رہیں, ٹمپریچر کنٹرول کریں, الٹی کو روکیں, ریسٹ کریں, اور امیونٹی بوسٹر والی چیزیں لیں. جو یہ بات اس لیے مجھے کہنا ضروری تھی ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہمارے کوئی ویورز دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈینگی سے افیکٹو ہیں ابھی, تو وہ پینک نہ ہو جائیں کہیں ایک دم. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل, یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پپیتے کے بارے میں بات ہوتی تھی, لیمن جوس کے بارے میں بات ہوئی, انار کے بارے میں. یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ آلٹرنیٹو میڈیسن میں, ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر بھی بہت ساری دوائیاں سرکولیٹ کی مارکیٹ کے اندر. انہوں نے کہا گیا کہ جی فلاں میڈیسن جو ہے وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے, یہ لے لیں. وہ دوائی پوری مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئی بالکل. اچھا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک جو عام آدمی ہے وہ تو نہیں جانتا کہ اس دوائی کی افادیت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اس نے جسٹ پڑھنا ہے, مارکیٹ جانا ہے, اور ہمارے چونکہ کاؤنٹر سیل ہے وہاں سے پرچیز کرنی ہے, اس نے لے آنی ہے. تو میں نے جب اس کے اوپر ساری اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ وہ تو سانپ کا زہر ہے. سانپ کا زہر ہے؟ جی جی, آئی جسٹ ہرڈ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. وہ مطلب اس دوا کا اتنا اندھا دھند استعمال کروایا گیا کہ وہ پیشنٹس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہم نے دھڑا دھڑ لگائے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ ڈینگی فیور ہے یہ پیریوڈسٹی میں جاتا ہے, بخار, اس میں پھر پسینہ, پھر اس کے بعد اتر جانا, مطلب یہ ایک سٹیجز ہیں, سائیکل چلتا ہے. تو یہاں پر اس کو بون بریکنگ فیور بھی کہا جاتا ہے, یعنی ہڈی توڑ بخار ہوتا ہے, اس میں جسم میں شدید درد ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کمر درد جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہاں پر اپنے ناظرین کو اس حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ پلیز خدا را ادویات جو پیپرز میں آپ پڑھتے ہیں, جو سوشل میڈیا پر آپ پڑھتے ہیں, اندھا دھند بغیر کسی ایکسپرٹ کے کسی دوا کا کوئی استعمال نہ کریں. نیور ایور. ہاں ضرور ہے میڈیسن ایک دو ایسی افیکٹو ہیں جو, اگر ہم ہومیوپیتھی کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان میں ایک دو دوائیاں اتنی افیکٹو ہیں کہ ان کا ڈیوریشن 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ڈینگی بخار کو اتار کے پیشنٹ کو بالکل نارمل کر سکتی ہیں. اچھا, یہ بڑی سرپرائزنگلی آپ نے ایک علیحدہ بات بتائی, ورنہ میتھ یہ ہے ہومیوپیتھک کے لیے کہ بڑا سلو ریمیڈی چلتی ہے. سلو نہیں ہے, ود ان 24 آورس. اچھا, یہ نئی بات پیشنٹ ریکور کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا جو ترہ امتیاز وہ ہے انفرادیت.
آپ کی اگر آپ کو ڈینگی فیور ہے تو آپ کی درد یا سردی جو ہے وہ کمر سے اٹھتی ہے, مجھے ہے تو مجھے پوری باڈی میری شیور کر رہی ہے, ہم دونوں ڈفر کر رہے ہیں. مجھے بھی ڈینگی ہے, ڈینگی آپ کو بھی ہے, لیکن دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے. تو یہاں پر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ الیبوریٹ کرے گا کہ آپ کے لیے ریمیڈی کون سی ہے اور میرے لیے ریمیڈی کون سی ہے. تو یہاں پر جو پیپرز میں لکھی ہوئی دوائیاں آتی ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں, مطلب وہ یہ ہے کہ ان سے حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ بچیں. اور جیسے ہم ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی, میں نے بھی کہا کہ وائرل ڈیزیزز جو ہیں وہ اپنا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کا انتظار کرنا چاہیے, مینیج کرنا چاہیے ان کو, جیسے ڈائٹ کے ذریعے انہوں نے بھی بتایا اور ہمارے حکمہ حضرات بھی بتاتے ہیں کہ ڈائٹ کو اپنا بہتر کریں, بیلنس کریں, اپنے امیونٹی سسٹم کو ذرا بوسٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ پینک چلے جاتے ہیں, فیئر میں چلے جاتے ہیں, تو تب پھر آپ کا امیونٹی سسٹم اور زیادہ جو ہے. سر آپ کو ڈینگی ہوا تھا؟ خدا مجھے بالکل ہوا ہے, مجھے 2 دفعہ ہو چکا. 2 دفعہ. اچھا, اب یہ چیز میں نے اس لیے پوچھی کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 3 لوگ اسٹوڈیوز میں اگر موجود ہیں, اسکرین کے سامنے ہم 3 لوگوں کو ہی ڈینگی ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہم ریکور کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا 2 دفعہ ہو چکے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں. ہمارے آف دا کیمرہ جتنی ٹیم ہے ان میں سے بھی کسی کو ہوا ہوگا. تو آپ جو ابھی اس وقت پیشنٹ ہیں, پریشان یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب دونوں صاحبان بتا رہے ہیں, یہ ایک پیریڈ ہے اور اس کی ریکوری کا ایک زون ہے. پھر اس کی جو علامات ہیں اس کے ساتھ جو میڈیکیشن ہے وہ بھی بتا دی گئی. مجھے چونکہ سر پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے تو میں آپ دونوں سے ایک میسیج لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے فرمائیے گا, نزلہ, زکام, کھانسی, بخار اس موسم کی ایک سوغات بن گئی ہے, اس سے فوری طور پہ بچنے کے لیے ہمیں جب موسم چینج ہو رہا ہے پریکاشنری میئر کیا لینا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے ذریعے سے اپنا امیونٹی سسٹم بوسٹ کریں, گرم کپڑے پہنیں, مناسب ٹیمپریچر میں رہیں, ہیومیڈیٹی جو ہے اپنے گھر کی اس کو انوائرمنٹ کو کنٹرول میں رکھیں. اور جو پرہیز ہے خاص طور پر یہ سافٹ ڈرنکس کا اور ٹھنڈی چیزوں کا اور اس طرح کا, اس سے کریں, کیونکہ جب ویدر چینج ہوتا ہے تو جیسے ابھی آج کل مرطوب ہے, ہیومیڈیٹی ہوا میں بہت زیادہ ہے, رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے, دن گرم ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے مناسب کپڑوں کا استعمال آپ کا. اور جیسے میں نے پہلے درمیان میں بتایا کہ جو موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ضرور ڈھانپ کے نکلیں, ناک, منہ, سر اور سینہ ڈھانپ کے جائیں, بچوں کو ڈھانپ کے رکھیں, تو اوبویسلی مطلب آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. چھوٹی سی ٹپ یہ بھی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو لائک جیسے میں نے کہا کہ ہاں جو شاندار بوسٹ کرتا ہے آپ کی امیونٹی کو, آپ لے سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اس سے آپ کو سودنگ فیل بھی آتا ہے اور تھوڑا آپ کے سمٹم جو ہیں وہ بھی ریلیف میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو اسموگ اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں, جو آبی آلودگی ہے, فضائی آلودگی ہے, وہ ہمارے سانس کے ذریعے ہماری اسکن پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو کور کریں, یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی. سر میں آپ سے بھی یہی میسج لینا چاہوں گا, ایک تو نزلہ, زکام, کھانسی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, ڈینگی کے حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ فوری طور پہ اگر کسی کو کوئی سمٹمز آ گئے ہیں تو وہ کیا کریں, اور اگر نہیں بھی ہیں تو پہلے کیسے بچا جا سکے. پہلے تو یہ کہ جتنی احتیاطی طور ہم نے پہلے بیان کی ہیں اس پر کوئی پانی نہ کھڑے ہونے دیں, پانی والی چیزوں کو ختم کریں, اسپرے کریں, ماسکیٹو ریپیلنٹ لگائیں, نیٹ یوز کیا جاتا ہے, یہ سب کو کہ اس سے بچنا کیسے ہے. اگر ہو گیا ہے تو ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے, مقابلہ کرنا ہے. ریلیکس رہیں, پرسکون رہیں, ٹائم لے گا تھوڑا سا, لیکن 90% کیسز میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. فیور ہو گیا تو اس کے لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو میڈیسن دے گا. سیلف میڈیکیشن والی سائڈ پہ بالکل نہ جائیں. اس میں اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں, لیکوڈ انٹیک بالکل ٹھیک رکھیں, ایگزرشن نہ کریں. اگر کام کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ 2 دن کی وہاں چھٹی کر لیں, ریسٹ کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہاں خدا نہ خواستہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر آپ نے ضرور کسی سے طبی مشورے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے ٹیسٹ کروائیں جو ڈاکٹر کہتا ہے, ریکمینڈ کرتا ہے, اس کے مطابق پھر آپ چلیں. بالکل ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, خود سے ٹوٹ کے وہ پپیتے کے کھانے کا استعمال, وہ پتے اور یہ والی چیزیں قصے کہانیاں ہو گئیں. اب جو جدید ریسرچ ہے اس کے مطابق ساری چیزیں آپ نے بتا دی ہیں, وہ کی جا سکتی ہیں. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب, ہمارے بڑے پیارے سینئر ساتھی بھی ہیں, مستقل ساتھی ہیں, ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں. سر آپ کا آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شکیل صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اور ایک چیز جو سب سے اچھی لگی اس گفتگو میں کہ لوگوں کو آپ نے وہ میسج پہنچا دیا, پیغام ٹیلی ویژن کے ویورز کو, صبح وطن کے ویورز کو, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پچھلی باتیں تھیں وہ پچھلے ماضی کی ہو گئیں. اب لیٹسٹ اور جدید ریسرچ یہ کہتی ہے آپ علاج کروائیں اور ریسٹ کریں, کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, اور بالکل 100% ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں صرف ایک اس میں بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بخار ختم ہو جاتا ہے, آپ اس سارے فیز سے نکل گئے ہیں, تو ویکنیس ضرور محسوس ہوگی.
اور اس کے لیے 2 دن کم از کم آپ ریسٹ ضرور کریں کیونکہ 48 آورس بہت ضروری ہے. وہ ضروری ہے اور اس کو ویکنس تھوڑا لمبا عرصہ بھی چل سکتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے لیے امیونٹی بوسٹر چیزیں آپ بس وہ کھائیں بہتر ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ انسان بیماری سے نہیں خوف سے مرتا ہے. خوف سے مرتا ہے. یہ خوف لینے کی ضرورت نہیں. خوف لینے کی بلکہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کہا نا, انہوں نے کہا کہ وہ سانپ کا زہر تھا جو بکتا جا رہا تھا اور لوگ لے رہے تھے, تو اس سے خوف زدہ ہوں, بیماری سے خوف زدہ نہ ہو. تو کوئی ایسی میڈیکیشن نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں. اس کے لیے یہ صاحبان موجود ہیں جو ایکسپرٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو طب کے ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان کے پاس جائیں, وہ بہتر بتائیں گے, نہ کہ زہر خرید کے اسٹور کرتے جائیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, پلیئر ہیونگ یو. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.